الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس کا بیان، اس کے دلائل، اس کی تفصیلات گزشتہ دروس میں بتائے جا چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے اسباب اور ذرائع ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے، جن کے واسطے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان کی زیادتی کے اسباب کیا ہیں، ہم اپنا ایمان کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس کا آج انشاءاللہ بعض نکات کا بیان کریں گے اور بعض انشاءاللہ اگلے درس میں. پہلی چیز ہے فرائض پر عمل. اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہم پر فرض قرار دیے ہیں ان کو اپنانا، اور اس کے بعد نفلی عبادات میں سے بھی کچھ حصہ لینا. تو جب فرائض و نوافل دونوں کا اہتمام ہوگا تو اس کے ذریعے سے قلبی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور چونکہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے اس لحاظ سے اعمال صالحہ کی کثرت کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں زیادتی ہوگی، کیونکہ ایمان کا عمل حصہ ہے، جز ہے، شعبہ ہے. تو یہ رہی پہلی چیز کہ فرائض اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام. دوسری چیز قرآن کریم کی بکثرت تلاوت، اسے سننا، خشوع کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کرنا اس میں اور اس پر عمل کرنا. تو اس سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، آپ کی سنتوں کا مدارسہ کرنا، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اسے اپنی زندگی میں عملی شکل دینا، اپنی زندگی میں ان سنتوں پر چلنا، اس سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح سے شرعی علم کا حاصل کرنا، علم شریعت کا طالب علم بن جانا، خاص طور پر عقیدے کا طالب علم بننا، جس میں اللہ کے ناموں، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کی عظمت و جلال، اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے. اور جب آدمی اللہ کی عظمت پر غور کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی خشیت دل پر طاری ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں. تو شرعی علم کا طلب کرنا یہ بھی ایمان میں زیادتی کا اہم سبب ہے. اسی طرح سے اللہ کو بکثرت یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، دل حاضر کر کے اللہ سے سوال کرنا، خشوع کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. تو اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے، تو اس سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایسے ہی ایمان میں زیادتی کے اہم اسباب میں سے ہے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. اللہ نے بندے پر جو انعامات کیے ہیں، جو احسانات کیے ہیں، جو فضل و کرم کیا ہے، اور ایسے ہی اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں جو اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اللہ کی آیات، ان پر غور و فکر کرنے سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح سے انبیاء اور صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو اسوہ بنا کر، ان کو اپنا نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا، یہ بھی
ایمان میں زیادتی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے علم شرعی کے حصول میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی دین اسلام کی خوبیوں کو، دین اسلام کے محاسن کو سمجھے اور اسے جانے۔ جس قدر ہمارے سامنے دین اسلام کی خوبیاں کھلتی جائیں گی، اس کے محاسن آتے جائیں گے، اسی قدر ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی جائے گی۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بعض مزید باتیں ہم اگلے درس میں کریں گے اور بتائیں گے کہ ایمان کن کن ذرائع سے، کن اسباب سے بڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔